السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی۔ آج کی LDN کی خصوصی رپورٹ سینٹ سروسز ہسپتال کراچی کا ہولناک انجام اور مال پر دھمال ہے۔ سینٹ سروسز ہسپتال قیام پاکستان کے بعد 1948 میں قائم ہوا اور 2019 تک اس کی تاریخ کے اوپر نظر ڈالی جائے تو قانون کے مطابق سال بہ سال اس نے ترقی کے مدارج طے کرتے ہوئے سندھ حکومت کے سرکاری ملازمین کی بے مثال خدمات سر انجام دی، لیکن 2019 سے 2026 تک اس کے ہولناک انجام پر اگر نظر ڈالی جائے تو یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ 18 سال سے حکومت سندھ پر قابض زرداری لیگ نے قانون شکنی، اقربا پروری، بدعنوانی، قومی خزانے کی لوٹ مار کی، جو سیاہ تاریخ رقم کی ہے۔ سندھ کی تمام قومی سیاسی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں تفصیل میں جائے بغیر آج یہاں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سینٹ سروسز ہسپتال کی تاریخ کے روشن پہلو پر سب سے پہلا بار موجودہ حکومت سندھ کی کابینہ میں شامل صوبائی وزیر سعید غنی کی جانب سے مارا گیا، جب انہوں نے میڈیکو لیگل کے ایک کرپٹ ترین میڈیکو لیگل افسر ڈاکٹر فرحت عباس کو گریڈ 20 کی سینئر اسامی پر گریڈ 19 میں ہوتے ہوئے اپنے سیاسی اثر و رسوخ کی بنا پر انہیں مذکورہ ہسپتال کا MS مقرر کروایا۔ ناظرین کرام، سینٹ سروسز ہسپتال کراچی میں جو کام 2005 میں سابق مشیر صحت فیصل ملک ٹراما سینٹر کی تعمیر کا نہ کر سکے، اور وہ ٹراما سینٹر جو آج سول اسپتال میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف ٹراما کے نام سے موجود ہے، وہاں پر انہیں منتقل کرنا پڑا۔ اس ٹراما سینٹر کی موجودگی میں اب نئے 10 منزلہ ایک ٹراما سینٹر کی تعمیر کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، جبکہ جو ٹراما سینٹر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام سے قائم ہے، اس کی اپنی کارکردگی کا حال یہ ہے کہ کئی ماہ سے وہ بغیر کسی انتظامی سربراہ کے چل رہا ہے، اور یہ اہم ترین عہدہ جو 1 منٹ کے لیے خالی نہیں ہونا چاہیے، وہ کئی مہینے سے کون ہے اس ٹراما سینٹر کا اس وقت CEO؟ وزیر صحت اس کی وضاحت کر سکتی ہیں۔ اور پھر افسوس کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ ٹراما سینٹر گورنمنٹ کے فنڈ کے علاوہ خیرات اور زکوٰۃ کے اوپر آ گیا ہے، اور اس ٹراما سینٹر کی جو بھی کارکردگی ہے وہ تو ایک طرف رہی۔ پہلے جو مجوزہ ٹراما سینٹر اس سے قبل بجٹ کے دوران وزیر اعلیٰ سندھ نے مالی کمی کے باعث ٹراما سینٹر کی مجوزہ منصوبے کو موقوف کر دیا تھا، اور صرف ایک میڈیکل کمپلیکس کے نام سے AD فاؤنڈیشن کی جانب سے، جہاں پر ملازمین کے کوارٹرز کو مسمار کر کے
بنایا جانا چاہیے تھا، وہاں پر اس میڈیکل کمپلیکس کا ابھی تک آغاز نہیں ہو سکا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ اس مجوزہ ٹراما سینٹر کی منسوخی اور پھر یک راتوں رات اس پالیسی ساز فیصلے کو سندھ اسمبلی کے ایوان میں یا کابینہ میں لے جائے بغیر جس طریقے سے تاریخ ساز سندھ سروسز اسپتال کے آج ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں، یعنی اس کا انتظامی حصہ سرفراز رفیقی شہید اسپتال میں ہوگا تو علاج معالجے کا نظام اس کا سول اسپتال میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور سب سے حیران کن اور حیرتناک بات یہ ہے کہ ابھی تک اس پروجیکٹ کا کوئی باقاعدہ پروجیکٹ ڈائریکٹر مقرر نہیں کیا گیا ہے، کوئی اس کی سمت، کوئی اس کی تفصیلات طے نہیں کی گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ان تمام امور کا انچارج سول اسپتال کے ایم ایس کو قرار دے دینا، جو کہ پہلے ہی سول اسپتال کو درست طریقے سے چلانے میں مکمل طور کے اوپر ناکام ہے۔ اور اسی حوالے سے ماضی کے دو رفیق ڈاکٹر محمد خالد اور وہاب اللہ یوسفانی بظاہر آج اس ٹراما سینٹر کی تعمیر کے حوالے سے مختلف سمتوں میں نظر ضرور آ رہے ہیں، لیکن لوگ بتاتے ہیں کہ ان دونوں کی لگام ایک ہی کے پاس ہے، ان دونوں کا قبلہ ایک ہی شخصیت ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ مفادات دونوں کے مشترکہ ہیں، طریقہ کار اور راستے جدا جدا ہیں۔ لہذا ٹراما سینٹر کی تجہیز و تدفین کے افسوسناک موقع کے اوپر، ہاولناک انجام کے موقع کے اوپر لوٹ مار کا جو بازار گرم ہے اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا ہے۔ 270 ملازمین، لیکن مظاہرہ کرنے والے 20 لیکن ان 270 ملازمین میں سے مظاہرین کے اندر 20 آدمی بھی نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو اثاثہ جات کی منتقلی ہو رہی ہے اس کی کوئی فہرست بھی نہیں بنائی جا رہی ہے، بلکہ قیمتی سامان ناکارہ سامان قرار دے کر ادھر ادھر اسی طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ جب کووڈ-19 کے مرکز جو سروسز اسپتال میں قائم تھا اس کو تحلیل کرنے کا اعلان ہوا تو اس وقت بھی لاکھوں کروڑوں روپے کا سامان جو ہے ادھر سے ادھر ہو گیا، اور اسی طریقے سے اب اس سرکاری ہسپتال کے اثاثہ جات کو بالخصوص دھوبی گھاٹ میں لگی ہوئی ہائیڈرولک مشینیں وہ کہاں اور کیسے منتقل ہوں گی؟ کیا دھوبی گھاٹ کی ان مشینوں کی منتقلی کا انتظام جو ہے وہ سول اسپتال میں موجود ہے؟ سول اسپتال تو پہلے ہی بد انتظامی اور بدعنوانی کی ایک ایسا اس وقت شاہکار ہے، تو وہاں پر اس کے علاج معالجے کے نظام کو منتقل کر کے سروسز اسپتال کے علاج معالجے کے نظام اور سسٹم کو زندہ رکھا جا سکے گا یا چلایا جا سکے گا۔ آج میں اپنی گفتگو کا اختتام یہاں پر کر رہا ہوں۔ بہت ساری وہ پوشیدہ راز اور باتیں جو کہ دیگر اور جو حالیہ میڈیا ٹرائل اور میڈیا مہم چل رہی ہے، آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اس کو چلانے والے کون ہیں۔ اس کو چلانے والے وہاب اللہ یوسفانی ہیں، کیونکہ یہ میرا موقف نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ سندھ سروسز اسپتال ڈاکٹر فرحت عباس کے بعد سے ڈیفیکٹو ایم ایس ڈاکٹر وہاب اللہ یوسفانی اور عارف دھوبی برادران کے مابین ہے۔ یہاں پر جو لوٹ مار کا بازار گرم ہے اس کی تفصیلات سے بھی میں آپ کو آگاہ کروں گا، اور اس وقت جو منتقلی کے پس منظر میں خطرناک اور قومی مفاد کے خلاف جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو بھی میں انشاءاللہ العزیز آپ سے ضرور شیئر کروں گا۔ اللہ حافظ۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک
اور کمنٹس اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، کرپشن مرد آباد، عوام میں پاکستان پائندہ باد۔